تو آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم ایک بہت ہی خاص یعنی بالکل ٹو دا پوائنٹ اسلامی حکم پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں آخر وہ کون سی پابندیاں ہیں جن کا خیال رکھنا بالکل ضروری ہے اور ان کی اصل بنیاد کیا ہے۔ چلے سیدھا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سامنے موجود یہ ایک دستاویز، یہ دراصل آج کی پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اس اکیلے متن میں وہ تمام اہم اور بنیادی شرعی ہدایات موجود ہیں جو ذی الحج کے شروع ہوتے ہی لاگو ہو جاتی ہیں، اور آج ہم اسی رہنمائی کو بالکل آسان کر کے سمجھیں گے۔ تو بنیادی سوال جو اس متن کے بالکل شروع میں ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والے پر 10 ایام میں کیا کیا پابندیاں ہیں۔ بس یہی وہ سوال ہے جو آج کے اس پورے جائزے کا اصل فوکس ہے۔ اس کا جواب ہمیں ان 10 دنوں کی اہمیت پوری طرح سمجھا دے گا۔ حصہ اول، نبوی رہنمائی۔ اب ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ بنیادی ماخذ میں بالکل واضح لکھا ہے، جب ذی الحج کے 10 دن شروع ہوں اور کسی کے پاس قربانی ہو جسے وہ عید پر ذبح کرنا چاہتا ہو تو پھر ہرگز بھی وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کی تراش خراش نہ کرے۔ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں خاص طور پر ہرگز بھی نہ کرے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پابندی کتنی سخت اور قطعی نوعیت کی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس حکم کے لاگو ہونے کے لیے متن میں کچھ خاص شرائط بتائی گئی ہیں، یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، ٹھیک ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کا پکا ارادہ ہو اور جانور موجود ہو۔ جب یہ دونوں شرائط پوری ہو جاتی ہیں تب شروع ہوتا ہے تیسرا مرحلہ، یعنی ان پابندیوں کی حالت میں باقاعدہ داخل ہو جانا۔ مطلب یہ محض کوئی روایتی بات نہیں بلکہ ایک پورا منظم شرعی طریقہ کار ہے۔ حصہ دوم، جسمانی تراش خراش کی مخصوص پابندیاں۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان ہدایات سے 3 بالکل واضح قسم کی جسمانی پابندیاں نکل کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی، سر یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا یا تراشنا سختی سے منع ہے۔ دوسری بات، ناخن کاٹنے سے روکا گیا ہے۔ اور تیسری پابندی، جس کا ذکر ہمیں مزید احادیث کے حوالوں میں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جلد سے کسی بھی چیز کو ہٹایا یا کھرچا نہ جائے۔ ویسے یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ پابندیاں بالکل ویسی ہی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں جیسی مکہ میں حجاج کرام کے احرام کی ہوتی ہے، یعنی جو لوگ حج پر نہیں بھی جا سکے وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ان پابندیوں کے ذریعے اس عظیم روحانی نظم و ضبط کا ایک طرح سے حصہ بن جاتے ہیں۔ کمال کی بات ہے نا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کب تک چلے گا؟ تو بھئی یہ سلسلہ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی یعنی پہلی تاریخ سے ہی نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ پھر آتے ہیں وہ پہلے 10 دن جن میں یہ مکمل احتیاط کرنی ہے، اور جیسا کہ متن میں بالکل صاف لکھا ہے کہ اس وقت تک رکا رہے جب تک قربانی نہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پابندیاں عین اس لمحے ختم ہوتی ہیں جب جانور کی قربانی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ بالکل کلیئر آغاز اور بالکل کلیئر اختتام۔ حصہ سوم، مستند احادیث کے حوالے اور احکامات کی بنیاد۔ اگر ہم ان احکامات کی مستند بنیاد کو دیکھیں تو یہ ہمیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1978 اور صحیح نسائی کی حدیث نمبر 4376 میں ملتی ہیں۔ اب یہ حوالے یہاں کیوں اہم ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم اور اضافی جز فراہم کرتے ہیں، اور وہ ہے اپنی جلد میں سے بھی کچھ تراش خراش نہ کرے۔ یہ چیز بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ کس طرح مختلف مستند روایات آپس میں مل کر ایک مکمل اور جامع حکم بناتی ہیں، اور پھر جا کر بال، ناخن اور جلد کی حفاظت کا یہ پورا قانون مکمل ہوتا ہے۔ اور ہاں، اس جامع عبارت کے مترجم طارق بن علی بروہی ہیں۔ یہاں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ اصل ماخذ کی ایک ایک تفصیل بالکل ایمانداری کے ساتھ سامنے آئے تاکہ کوئی بھی پہلو چھوٹنے نہ پائے۔ تو آج کے اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے ذہن میں ایک نہایت گہرا سوال ابھرتا ہے۔ ان مخصوص جسمانی پابندیوں کا یہ جو ظاہری نظم و ضبط ہے، جو بال، ناخن اور جلد کی حفاظت کی صورت میں اختیار کیا جاتا ہے، آخر یہ انسان کو قربانی کے اس عظیم عمل کے لیے روحانی طور پر کیسے تیار کرتا ہے؟ کیا خود کو جسمانی طور پر اس طرح روکے رکھنا دراصل باطنی کیفیت، فرمانبرداری اور جذبہ اثار کو ابھارنے کا ایک طریقہ ہے؟ اس سوال پر گہرائی سے سوچنا یقیناً اس حکم کی اصل روح کو سمجھنے میں بہت مدد دے سکتا ہے۔